السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ یار ستمگڑھ تیسری قسط۔ اینی کا رشتہ آیا تو ماں بہنیں سر جوڑ کر مشورہ کرنے بیٹھ گئیں۔ ماموں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر کھٹپٹ ہوئی۔ مامی محلے کے بچوں کو برا بھلا کہتی دروازے پر گئیں۔ ٹھہر تو جاؤ، آج خبر لیتی ہوں۔ جو ہی مامی نے دروازہ کھولا، کوئی ان سے زور سے لپٹا کہ ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا گئیں، زور لگا کر چھڑایا، پھر چیخیں۔ یہ چیخ مختلف تھی، خوشی سے معمور۔ بیگ بچے اٹھا کر اندر لا کر رکھ رہے تھے، وہ موسیٰ سے چمٹی ہوئی تھیں۔ مامی خوشی سے بے قابو ہو گئی تھیں۔ موسیٰ نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور اندر لا کر چھوڑا۔ وہ بچوں کو شاباش دیتے ہوئے بھول گئیں کہ کیا کرنے گئی تھیں۔ اینی اور صبا بھی آ گئیں۔ اینی تو بھائی سے لپٹ گئی مگر صبا دور کھڑی رہی۔ ارے بابا، السلام علیکم۔ دیکھ لیں، کسی دم چھلے کے بغیر آ گیا ہوں۔ چھڑا چھانٹ، شاباشی دیں، مٹھائی بانٹیں۔ وہ ماموں کے سامنے جھکا۔ ماموں نے ہنس کر تھپڑ رسید کیا۔ بھوک سخت بھوکا ہوں، جلدی سے کھانا لاؤ۔ راستے میں کچھ کھایا ہی نہیں، مزے سے کرسی پر گردن کے نیچے ہاتھ کیے بیٹھا تھا۔ اینی برتن لگا رہی تھی۔ مامی نے صبا سے کہا، بیٹا 4 روٹی اور ڈال لو، ایک بھوکے کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ صبا نے روٹیاں پکا لی، میز کے گرد سب بیٹھے تھے۔ اس نے روٹیاں سامنے رکھ دیں۔ لگتا ہے اور روٹیاں پکانا پڑیں گی۔ وہ ایسا کھانے پر ٹوٹا تھا۔ صبا جلدی سے 4 پھلکے مزید پکا لائی۔ یہ ملازمہ نہیں ہے، وہ بھی اتنی موٹی تازی، کام کیا کرتی ہوگی؟ وہ اسے کن اکھیوں سے دیکھ بھی رہا تھا کہ اس پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اینی ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں آ گئی۔ اف، بدتمیزی کی سند لایا ہے۔ مامی کو دیکھو، ڈانٹنے کی بجائے ہنس رہی ہیں۔ لاڈلا کہیں کا، میں ملازمہ لگ رہی ہوں، وہ بھی نکمی؟ وہ غصے میں کھولتی رہی اور برتن ادھر ادھر پٹکتی رہی۔ دراصل اب جہاں سے میں آیا ہوں، اف، این کندھے کے پیچھے سے اچانک آواز سن کر اچھل پڑی۔ وہاں سب اتنی گوری گوری گلابی نازک لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ دور ہٹ گئی تھی، مگر اسے تو بات پوری کرنی ضروری تھی۔ میں سمجھا چونکہ ہمارے ملک میں کھانے پینے کے چوری ہر چیز ٹھوسنے کے اتنے مواقع ہوتے ہیں کہ لازماً ملازمہ صحت مند اور توانا ہوتی ہیں نا؟ تو لے آتے وہاں سے نازک اندام گلابی ملازمہ، میں چھٹی کر لیتی۔ شدید غصہ تھا۔ وہ معذرت کرنے لگا، مگر صبا کا پارا چڑھا تو کم ہی نہ ہوا۔ اینی نے آ کر صلح کروائی۔ مامی کو سخت تشویش ہوئی۔ آمد کا پہلا دن اور بدمزگی سے آغاز، یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ ماموں مسکرائے۔ بچے ہیں، خوشی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایک عمر کے ہیں اس لیے۔ مگر پہلے ہی دن مامی منہ بنائے بیٹھی رہیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ پہل بھی تو ان کے بیٹے نے ہی کی تھی۔ اینی کے لیے اقرار ہو گیا۔ پھر شادی کی تاریخ بھی ٹھہر گئی۔ ماموں پریشان تھے کہ اخراجات، جہیز سوبی جیسا تو کچھ نہ تھا، رکشی جتنا تو ہو، اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی۔ ایک دم انہوں نے طے کیا کہ اینی کے ساتھ صبا کی رخصتی بھی کر دی جائے تاکہ دونوں بچے کچھ سنجیدگی اختیار کریں۔ صبا حواس باختہ ہو گئی، مگر نندو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دلہن کی طرح سجا کر چھوڑا اور اینی کے برابر میں بٹھا دیا۔ اسے سخت شرم آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اینی کو شوخی سوجھ رہی تھی، کہنے لگی کہ نہ میری رخصتی ہوتی نہ تمہاری، آج کے دن پتہ نہیں کب تک تمہیں انتظار کرنا پڑتا، ابو بہت ذہین ہے۔ ادھر اینی دلہا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، ادھر سوبی، رکشی اور دوسری کزنز اس کے سامنے ڈانس کرتی، تالیاں بجاتی، گانے گاتی اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ماموں مامی نے بہت خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعاؤں کے ساتھ رخصتی کی اجازت دے دی۔ ابھی پھر سے یہ قافلہ آدھی مسافت طے کر پایا تھا کہ کسی کو یاد آیا، دلہا کہاں ہے؟ دلہا کے بغیر بھی کوئی رخصتی ہوتی ہے؟ بلاؤ۔ اور دلہا اپنی بہن کو دور تک رخصت کرنے آ گئے تھے۔ صبا کو پھر ماموں کے پاس بٹھا دیا گیا۔ خدا کر کے موسیٰ کو برآمد کیا گیا۔ ہائے میں صدقے، کیسا شرمیلا دلہا ہے، ایک بڑی عمر کی کزن نے زور سے کہا۔ دیکھو، پرانے زمانے کے دلہاؤں کی طرح منہ پر لال رومال رکھ کر آیا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ ہائے موسیٰ، یہ لال رومال کہاں سے لے لیا تم نے؟ وہ صبا کے پاس آ کھڑا ہو گیا تھا۔ آخر اسی کو تو دلہن لے کر جانا تھا، منمنا کر بولا۔ ہائے اللہ جی، بڑی لاج آ رہی ہے مجھے سچی،
اور یہ لال رومال اینی نے چلتے چلتے مجھے دیا ہے۔ کہنے لگی، بھیا تمہارے کام آئے گا، میں نے لے لیا۔ لو سن لو، اینی نے کیوں دیا اور اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اینی کی سانس نے دیا تھا آنسو پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ تم لے لو، میں تو رونے والی ہوں نہیں۔ پھر وہی گیت، تالیاں، رقص، دلہا دلہن ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے۔ یہ اور بات کہ شرمیلے دلہا نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 2 بار اس کے بازو کو چٹکی کاٹی اور ایک بار زور کا ٹھوکا بھی دیا۔ چاہتی تو وہ بھی اس کی چٹکی لے سکتی تھی، مگر اس سے اپنے بابا اور اماں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ یہ ڈھکوسلا اس کو پسند نہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ بابا کو خبر تک نہ ہوئی اور بیٹی رخصت بھی ہو گئی۔ کمرے میں پہنچ کر بھی 2-4 ڈانس پیش کیے گئے۔ آخر سب انہیں چھوڑ کر باہر نکل گئیں۔ اس نے کھل کر سانس لیا۔ اب وہ تھی اور اس کا نصیب۔ موسیٰ اترا اترا کر ادائیں دکھائے چلے جا رہا تھا۔ پھر اس کی بندروں جیسی حرکتوں پر ہنسی آ گئی۔ مارے خوشی کے بیٹ پر کلا بازی کھانے لگا۔ مان گئی میری دلہنیا۔ اس نے موسیٰ کو تھپڑ رسید کر ہی دیا۔ عجیب تماشے کر رہا تھا فضول۔ وہ اس کا تھپڑ کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوا، خوش ہوا۔ پھر ایک دم پوچھنے لگا، ارے یار بھوک، تم نے کھانا کھا لیا؟ کھانے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی۔ اینی کی رخصتی کے بعد کھانے کا پروگرام تھا۔ صبا نے انکار میں گردن ہلائی۔ اوہو، میرا خیال ہے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ واہ، ہمیں بھول ہی گئے، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کھیر الگ رکھوائی تھی، کوئی کھا نہ لے۔ بھوک اس سے بھی لگی تھی، مگر سب کیا کہیں گے، وہ ہچکچا رہی تھی۔ کیا کہیں گے، دلہا دلہن کس قدر بے صبرے ہیں۔ کہنے دو، کیا ہم رات بھر بھوکے رہیں گے؟ وہ دونوں آگے پیچھے برآمدے میں پہنچے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں کھانے کا۔ موسیٰ سٹپٹا گیا۔ کیا شادی کی رات کو فاقہ کرایا جاتا ہے؟ یہ تو سخت سزا ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ میں کھانا تمہارے کمرے میں ہی بھجوا رہی تھی، مامی نے خفگی سے کہا۔ انہیں دلہن کی یہ بے باکی پسند نہ آئی۔ صبا کرسی پر بیٹھ گئی۔ میز پر ان کے لیے کھانا رکھا گیا۔ اس سے تو شرم کی وجہ سے کھایا بھی نہیں گیا، مگر مہمان کھانا کھا کر جلدی ہی چلے گئے۔ رکشی، سوبی خدا حافظ کہنے دروازے تک گئیں تو جلدی جلدی صبا نے کھا ہی لیا۔ ماموں مامی سونے چلے گئے۔ سوبی باجی اور رکشی کے میاں ڈرائنگ روم میں تھے، وہ دونوں بھی وہیں چلی گئیں۔ موسیٰ بے فکری سے کہہ رہا تھا۔ صبا کو عجیب لگا کہ وہ دونوں بس کوئی اور ان کے پاس ٹھہرا ہی نہیں۔ آخر وہ تھی تو دلہن، اس کی خاطر ہی رک جاتے۔ وہ تو برتن سمیٹنے لگی تھی، شاید کچن میں پہنچا بھی دیتی، مگر لہنگا۔ پھر موسیٰ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو بس کرو۔ وہ پھر کمرے میں آئے۔ صبا دروازے میں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، جھجک رہی تھی۔ میں رات کے کپڑے تو بدل لوں؟ دروازے پر اسے رکے دیکھ کر موسیٰ نے اشارے سے پوچھا، تو اس نے فضول سا بہانہ کیا کپڑے بدلنے کا، پھر خود ہی شرمندہ بھی ہوئی۔ اندر چلو، پھر بدل لینا، کیا یہیں کھڑے کھڑے بدلو گی میرے سامنے؟ اف، بے شرم، چھچور پن ختم تھا اس پر۔ وہ اندر آ گئی۔ کمرہ پھولوں سے بھر دیا گیا تھا اور اسے رات کے کپڑے کرسی پر رکھے نظر آ گئے۔ موسیٰ شوخی پر آمادہ تھا، وہ غصے میں تنی رہی۔ رات بھر دونوں لڑتے ہی رہے۔ اسے موسیٰ کی کوئی ادا اچھی نہیں لگ رہی تھی، بچکانہ چھیڑ چھاڑ فضول لگ رہی تھی۔ میں تم سے نہیں، اپنے بیگم سے 2 ماہ چھوٹا ہوں۔ ایک تختی لکھ کر گلے میں لٹکا لوں؟ تمیز سے بھی تو بات کر سکتے ہو۔ وہ جھیپ مٹا رہی تھی۔ اچھا جی آپا جان صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ اپنی ذاتی پرائیویٹ بات کر سکتا ہوں؟ بہت ہی خاص، ضروری، نازک و رحم۔ قریب آ کر بڑی مسکینی سی شکل بنا کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ تکیہ اٹھا کر مارنا چاہا، جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ اینی کا ولیمہ 2 دن بعد تھا۔ ماموں کو موسیٰ کے ولیمے کی فکر تھی۔ مامی نے کہا، اگر ہم مہندی کے دن صبا کی رخصتی رکھ لیتے تو اینی کی بارات والے دن ولیمہ ہو جاتا، کفایت ہو جاتی۔ خیر، اب اچانک پروگرام بنا ہے تو موسیٰ کی نوکری تک جانے کے بعد ہی ولیمہ کریں گے۔ کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو۔ بات آگے پر ٹل گئی۔ کسی کو بھی صبا کے بابا یاد نہ آئے۔ موسیٰ خوش تھا۔ اسے سب کے سامنے بھی تنگ کرتا، کبھی پہلوان جی، کبھی استانی جی کہہ کر بلاتا۔
ہر وقت سبق پڑھاتی رہتی ہیں محترمہ۔ موسیٰ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ جب بھی انٹرویو کے لیے کہیں جاتا، واپس آ کر انٹرویو لینے والے کی نقلیں اتار کر سب کو ہنساتا۔ کبھی ان کے احمقانہ سوالات کو لطیفہ بنا دیتا۔ اینی آئی ہوتی تو وہ اور اس کا میاں بھی خوب ہنستے۔ اینی خوش تھی۔ اصفر کا شوہر بھی ہنسمکھ سا تھا۔ پھر آخر موسیٰ کو اس کی من پسند ملازمت مل ہی گئی۔ مامی نے بہت خوشی منائی، سب جگہ مٹھائی بانٹی، بیٹیوں کو جوڑے دیے، صبا کو بھی۔ ہائے بھیا، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ اینی اپنا جوڑا لے کر بے حد خوش تھی۔ ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ حسین و جمیل من پسند دلہن بھی مفت میں مل گئی اور اتنی اچھی ملازمت بھی۔ ابھی خواہشیں کب پوری ہوئی ہیں؟ وہ شکایتاً صبا کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ ابھی ایک اور خواہش ہے کہ جلدی سے 1-2 بچے ہو جائیں، جلدی سے، پھر انہیں گود میں لے کر باہر سیر کراؤں۔ ہائے، ہو جائیں گے، کیا فکر ہے؟ مامی بیٹے کی بے باکی پر شرما گئیں۔ کب ہوں گے؟ روز پوچھتا ہوں کہ کوئی خبر ہے بچے کی، تو الٹا مجھے مارنے کو دوڑتی ہے۔ بہنوں کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ مامی منہ پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ شرمائیں۔ صبر دوڑی دوسرے کمرے میں۔ بیٹا، جلدی کس بات کی ہے نا امی؟ جلدی ہی ہے۔ جی چاہتا ہے صبح آنکھ کھلے تو برابر میں لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہو۔ بیوقوف، اتنی جلدی تھوڑی ہوگا، ایک ذرا صبر۔ یہ جلدی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کی حیرت پر بہنیں ہنس ہنس کر دوہری ہو گئیں۔ 1-2 سال، کبھی 4 سال لگ جاتے ہیں بیٹا اولاد والا ہونا بھی۔ کیا؟ 4 سال؟ وہ زور سے چیخا۔ مامی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ میں 4 سال انتظار نہیں کروں گا۔ وہ مایوسی سے منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ہائے، قدرت کے نظام کو سمجھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تو تم کیا چیز ہو؟ انتظار تو کرنا پڑے گا۔ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ سامنے صبا کو گزرتے دیکھ لیا تھا۔ مجھ سے انتظار نہیں ہوگا۔ ایک رات ماموں سوئے تو سوتے ہی رہ گئے۔ نہ کسی سے خدمت لی، نہ کسی کو تکلیف دی۔ صبا پر غم کا ایک اور پہاڑ آ گرا، تابڑ توڑ صدمے۔ ہائے، اب کون ایسی محبت کرے گا؟ گھر میں سب سے بڑھ کر چاہنے والے خیر خواہ صبا کے اصلی ہمدرد ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ چند دن گھر میں سوگ رہا، پھر حالات معمول پر آ گئے۔ مامی پر بہت دن اثر رہا۔ صبا ان کے پاس بیٹھی رہتی، ان کے سر میں کنگھا کرتی، کمر دباتی، باتیں کرتی کہ وقت کسی طور پر گزرے تو بار بار ذہن میں موسیٰ کے الفاظ گردش کرتے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ کر لے دوسری شادی، پھر وہ تو جیسے جھولی میں بھر بھر کے بچے لائے گی، آتے ہی جھٹک کر جھولی خالی کر دے گی۔ آدھے درجن بچے انگوٹھے چوستے مل جائیں گے۔ کئی دن موسیٰ سے بات چیت بند رہی، کچھ مصروفیت بھی تھی۔ تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے اور وہ ان کے پاس بیٹھی رہتی یا کبھی مامی کے ساتھ۔ پھر ایک دن کراچی سے کسی کا فون آیا۔ صبا نے سنا، انجان آواز تھی۔ ماموں کی تعزیت کے لیے اکثر ایسے فون آتے ہی تھے۔ صبا صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، بول رہی ہوں۔ وہ ایسا ہے کہ آپ کے والد صاحب راشد فاروق فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ ان کی بیماری کی خبر دے دوں، لیکن وہ اسی رات فوت ہو گئے، مجھے موقع نہیں ملا۔ 2 دن ہو گئے ہیں، آج ان کے کل ہیں۔ سوری کہ میں ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں؟ اگر اسی دن فون آتا پھر بھی فوراً کراچی پہنچنا مشکل تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ بیماری؟ کون سی بیماری؟ وہ تو کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ رونا چاہا مگر آنسو نہیں نکلے۔ مامی کو بتایا تو انہوں نے گلے لگا کر کچھ ہمدردی کی۔ وہ خود بھی بہت اکیلی سی ہو گئی تھیں، بھولنے لگی تھیں۔ کبھی کہتی صبا اپنے ماموں کو ماش کی دال مت دینا، انہیں منع ہے۔ کبھی کہتی اینی اپنے ابو کو بادام کا شربت بنا دو۔ 30 سال کا ساتھ تھا، عادت پڑ چکی تھی۔ بابا نے بھی اماں کے ساتھ 25 سال گزارے تھے۔ وہ تو کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے لاڈلی تھی۔ پتہ نہیں بابا بھی اماں کے بارے میں بھول سے کہتے ہوں گے کہ رشیدہ بیگم 1 کپ چائے کی طلب ہے۔ اب تو ان کی دوسری بیگم بھی تھیں۔ ہائے بیچاری، دوسری دفعہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کی قسمت سکھر گئی تھی تو مل ہی لیتی بابا سے بھی اور اماں دلہن سے۔ دشمن تو نہیں ہو سکتی، بابا کے خیال سے کچھ قدر ہی کر لیتی۔ بابا نے تو اپنی زندگی سے خارج کر دیا تھا۔
کبھی بلانے یا ملنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس اماں کا جمع کردہ اس کا سامان بھیج دیا۔ بابا ایسے تھے تو نہیں، شرمندگی کی وجہ سے پھر فون بھی نہیں کر سکے، مگر لوگ دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں، شرمندگی کی تو بات ہی نہیں تھی۔ بیٹی سے شاید محسوس ہوتی ہو، اگر وہ ایک بار بھی بلاتے تو میں ماموں کے ساتھ چلی جاتی کہ صبا بیٹی ان سے ملو، یہ تمہاری اماں ہیں۔ میں کیا کر لیتی، سر جھکا کر ان کو سلام کر کے گلے لگ جاتی، وہ بھی مجھے کبھی تو بلا ہی لیتی، کم از کم اس موقع پر وہ کسی اجنبی سے یہ نہ سنتی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ میں اپنے بابا سے خفا ہی رہی، اب پچھتاوے ہی تھے، کاش سکر جا کر مل آتی، کراچی کا پتہ ہی معلوم کر لیتی، فون ہی ریحان اصغر سے بھی کچھ نہیں پوچھا، ماموں سے کہتی وہ کسی ذریعے سے پتہ کروا لیتے۔ یہ پچھتاوا عجیب سا دکھ دے گیا، وہ جیسے پستی میں گرتی جا رہی تھی، لگتا تھا جسم کا کوئی حصہ بے جان ہو گیا ہے، دل پر زخم لگا تھا جو بابا کی موت سے بڑھ کر اذیت پہنچا رہا تھا۔ اپنی ضد، ایسی ضد کہ اتنا بڑا صدمہ پہنچا دے گی، سوچا نہ تھا کہ ماں کی طرح کسی بھی دن بابا بھی چلے گئے تو۔ ماموں کے انتقال کی خبر بھی انہیں نہیں دی، کوشش سے تو ہر کسی کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ موسیٰ اس کی خاموشی سے خائف تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بولنے پر مجبور کرے، دھاڑے مار کر رونے کو جی چاہتا تھا، مگر کوئی رونے تو دے۔ موسیٰ کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس کو اکسائے، رونے پر مجبور کرے، اس کے اندر پلنے والے غم کو باہر نکالنے کا راستہ بتائے۔ مامی بھی چند دن بعد بھول گئیں کہ اس پر ایک غم کا پہاڑ آ گرا ہے، اس پہاڑ کے بوجھ کو ہٹانے کی سبیل کریں۔ شاید وہ یہ بھی بھول گئی تھیں، ان کو بس ایک ہی کام یاد تھا، موسیٰ کو یہ چیز پسند ہے وہ بنا دو، موسیٰ کے لیے یہ پکا دو، موسیٰ کو وہ کھلا دو، یہ کھلا دو۔ اور پھر ایک دن اینی آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی آئی تھی، مگر اس نے بابا کی موت کا پرسہ نہ دیا تھا۔ صوبی باجی اور رکشی بھی آئی ہوئی تھیں، چپ چپ تو تھیں، مگر انہوں نے بھی کوئی دکھ یا ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، گویا طے کر چکی تھیں کہ صبا سے راشد فاروق کا تعلق ختم ہو چکا ہے، تو بھلا اسے کیا غم ہوگا، دنیا داری یا دکھاوے کو ہی کچھ ذکر کر لیتی۔ وہ بھی اندر ہی اندر جو لاوا پکتا رہا، اب تو دھواں دینے لگا تھا، شعلہ بھڑکنے میں شاید کوئی لمحہ آتش فشاں پھٹنے کا بہانہ چاہیے تھا، اور وہ موقع اینی نے فراہم کر دیا۔ اسے بیزار، خاموش، تھکی تھکی سی دیکھ کر ہمدردی میں پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، کیسی بیمار لگ رہی ہو، اتنی چپ چپ اداس اداس؟ اچھا، وہ بھڑک اٹھی، تو ماں باپ کے مرنے پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، آخر کیا کروں جو سب کو پتہ چلے کہ میں باپ کے مرنے پر بہت خوش ہوں؟ تم ہی بتاؤ کہ کیسے اپنی خوشی ظاہر کروں؟ اف، آگ اگلتا لہجہ۔ اینی بری طرح گھبرا گئی، سٹ پٹا کر بولی، مگر ان کی وفات کو تو مہینہ بھر ہو گیا ہے، میں سمجھی کہ میں بھول چکی ہوں اپنے اس باپ کو جس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس گھر میں آنے کے بعد کیسا منحوس دن تھا جب میں وہاں سے آئی، میری بد نصیبی کا پہلا دن۔ اب آنسو بھی بے قابو تھے اور دل بھی۔ ایسا تو نہ کہو صبا، اینی نرمی سے سمجھانے لگی، خدا نہ کرے کہ یہاں آنا منحوس ہوا ہو۔ ارے اللہ کی مرضی میں کس کا دخل ہے، آخر ابو بھی تو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اب کیا ہم خود کو بد نصیب کہیں گے؟ نہیں، اللہ نہ کرے کہ تم لوگوں پر میرا سایہ بھی پڑے، تمہارے ماشاءاللہ بھائی بہن ہیں، ماں ہیں، میں کا سلامت ہے تمہارا، میرا تم سے کیا مقابلہ، میں تو اکیلی ہوں، نہ باپ نہ ماں نہ ہی گھر رہا، پتہ نہیں میری زندگی کا اب کیا مقصد ہے۔ اللہ مجھے بھی اٹھا لیتا، کم از کم آج یوں تو نہ روتی، بلکہ ساری زندگی کا رونا ہے۔ صبر کرو صبا، صبر میں اجر ہے، اتنی مایوسی کی کیا بات ہے، یہ گھر تمہارا ہے، تمہارا شوہر ہے، ہم سب تمہارے ہیں۔ ہوں سب، وہ تنزن بولی، جب ماں باپ ہی نہیں رہے تو اور کون اپنا ہوگا؟ شادی ہی ایسی منحوس ساعت میں ہوئی اور ملتان چھوڑ کر آنا، بد نصیبی میں اضافہ ہوا۔ اے اللہ، مجھے اماں کے ساتھ ہی مر جانے دیا ہوتا۔ اینی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، مہینہ بھر میں ایک آواز نہ نکالی، وہ تو بات چھیڑ کر پچھتا رہی تھی کہ اچانک کسے ہوا کیا۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھو بھیا تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں،
خواہ خیال رکھتے ہیں وہ اور بھڑکی۔ اسے کیا، میں مروں یا جیوں، اصل میں تو وہی ہے میری بربادی، بد نصیبی کا باعث ہے۔ نہ ماموں اس کا نام لیتے، نہ میں یہاں آتی، نہ ابا سے جدائی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے تو کیا ہوتا؟ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ فوت ہو جاتے، تم اکیلی رہ جاتی، پھر کہاں جاتی؟ ظاہر ہے پھر یہیں آنا تھا تمہیں، جب نہ صحیح اب صحیح۔ بھیا کے ساتھ نکاح تو نصیب میں تھا، پھر بھی ہوتا، جب نہ صحیح اب۔ صبا پر کچھ اثر ہوا، آہستہ سے بولی، بابا کے ساتھ تو رہتی آخر وقت تک، پھر شاید وہیں ملتان میں میری شادی کر دیتے، اپنے گھر میں رہتی، انہیں بھی شادی کی ضرورت نہ پڑتی، میں ان کی خدمت کرتی۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف یہ کم ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے جس سے شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پھر جلال میں آ گئی۔ اینی ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ صبا اس طرح کہہ سکتی ہے۔ وہ پھر رو رہی تھی۔ اینی اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زیادہ رونے سے اور غصہ کرنے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بوجھل بوجھل وہ لیٹی تو غنودگی طاری ہو گئی۔ اینی نے کھانا پکایا، وہ یوں ہی پڑی رہی، شاید بلڈ پریشر لو تھا۔ آج بولی بھی خوب، بھڑاس نکال لی۔ پھر کیوں اس قدر مزمحل ہو رہی تھی؟ رات کھانا بھی نہیں کھایا۔ موسیٰ نے اندر آ کر پوچھ لیا، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ بھوک نہیں ہے، تم نے کھا لیا؟ کچھ کھا ہی لیا۔ وہ سست سا تھا۔ تو بس کافی ہے، کھا تو لیا، وہ ترشی سے بولی۔ وہ کھڑا تھا چپ چاپ۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ اور خاموشی۔ صبا کچھ دیر بعد اس نے پکارا، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کا نام کسی لاحقے کے بغیر لے رہا تھا۔ وہ چونکی۔ ہاں کیا ہے؟ میں دوپہر کو آیا تھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہا، جب تم اینی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے وہ سب سن لی۔ لہجہ بہت روکھا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ، کیا بولتی؟ اس نے کیوں سن لیا میں اس قدر بکواس کرتی رہی؟ جتنی بیزاری تم ظاہر کرتی ہو، کیا واقعی اتنی ہی بیزار ہو؟ اف، سوال پر سوال۔ وہ چپ رہی تو اس نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ صبا چڑ گئی۔ جب سن لیا ہے تو تصدیق ضروری ہے۔ تمہیں میرا ساتھ زندگی بھر کے لیے منظور ہے، نہ گوارا ہے نا؟ ایسا کچھ کہا تھا تم نے۔ میں جھٹلا نہیں سکتی، مگر مجھے کچھ یاد نہیں کہ غصے میں کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ پلیز، سر میں شدید درد ہے، طبیعت خراب ہے، مجھے سونے دو، سوال جواب نہ کرو۔ کچھ دیر سناٹا سا چھا گیا، پھر وہ سو ہی گئی۔ سوتے میں اسے کچھ آوازیں تو سنائی دیں، مگر پرواہ نہیں کی۔ اب وہ بھی غصے میں تھا، کچھ تو کرے گا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہ تھا۔ اچھا، اماں جان کے کمرے میں جا کر سو گئے لاڈلے۔ اماں سے شکایتیں کی ہوں گی، یا پھر آفس جلدی چلا گیا۔ بھوک لگی تھی، کچن جا کر ٹھنڈا دودھ پی کر آ گئی۔ ابھی مامی یا اینی بیدار نہیں ہوئی تھیں۔ ویسے وہ کچھ بھی کہہ دیتی، موسیٰ ماں سے کچھ کہتا نہ تھا۔ ہر بات مذاق میں اڑانے کی اس کی عادت تھی۔ وہ پھر لیٹی تو نیند آ گئی۔ کافی دیر بعد جاگی، سورج چمک رہا تھا۔ کچن میں آئی تو اینی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے بات نہیں کی، چپ چاپ سی تھی۔ اسے ندامت ہو رہی تھی کہ کیا فضول باتیں اینی سے کی تھیں۔ اب تلافی کیسے ہو؟ رات میرا بلڈ پریشر بہت لو تھا، بستر پر گری تو ہوش نہ رہا۔ اینی چپ چاپ پراٹھے بیلتی رہی۔ سوری اینی، کل میں نے تم سے شاید کچھ غلط باتیں کر دی تھیں۔ غصہ آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، اور غم کے ساتھ غصہ بہت ہی برا۔ صرف باتیں نہیں کی، تم نے بہت زیادہ غلط اور فضول باتیں کی تھیں، مگر اب کیا فائدہ؟ یہ تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں معذرت کا، جو تیر کمان سے نکل گیا واپس نہیں آتا۔ لیکن دل کے زخم کا مداوا بھی تو کوئی نہیں۔ ابھی موسیٰ سے بھی معذرت کرنا ہے، وہ تو فوراً قبول کر لے گا اور پھر شروع کر دے گا اپنی مزاحیہ حرکتیں۔ اف، غلطی پر غلطی کرتی جاتی ہوں۔ دراصل مجھے یہ دکھ تھا کہ کسی نے بھی مجھ سے ہمدردی اور تعزیت نہیں کی۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف تمہیں مزید تکلیف پہنچنے کے خیال سے نہیں کہہ سکے، مگر تم نے بھی ذرا سا افسوس ظاہر نہیں کیا، اس لیے ہم چپ رہے کہ نہ جانے ذرا سا چھیڑنے سے تم پر کیا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے جو صدمہ تمہیں ہوا ہے وہ کم تو نہیں، ہم بھی اس غم سے گزر چکے ہیں۔ مامی بولتی ہوئی آ رہی تھیں۔
اینی چپ ہو گئی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا ہے، چائے بن رہی ہے یا پائے پک رہے ہیں؟ اور یہ موسیٰ آج کیا چھٹی کرے گا؟ مگر وہ تو کمرے میں نہیں، شاید آفس میں دیر سے اٹھی ہوں تو اس لیے کہنے کو کہہ دیا، مگر دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ صبح سویرے جب وہ اٹھی تھی، دودھ پینے آئی تھی، موسیٰ تو کمرے میں جب بھی نہ تھا۔ کیا آدھی رات کو آفس چلا گیا؟ اینی کمرے میں جا کر دیکھ آئی، باتھ روم خالی تھا۔ شاید آفس جلدی جانا ہوگا۔ مامی اور اینی تو یہ سوچ کر چپ ہو گئیں، مگر صبا کو اندیشے ستانے لگے۔ خفا ہو کر گیا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ شاید خفا ہو۔ ممکن ہے آفس جلدی جانا ہو۔ شام تک دل بے چین رہا، خوف کے مارے آفس فون بھی نہیں کیا۔ مامی شاید کر ہی لیتی، مگر اینی کے چند سسرال والے آ گئے۔ شام ہو گئی، آفس ٹائم گزر گیا، صبا کے حواس جواب دے گئے۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی اسے۔ صبا تم سے کچھ کہہ کر گیا ہے؟ آخر اتنے سویرے جانے کا کوئی مقصد ہوگا۔ بتایا تھا؟ وہ نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ہر بار یقین دلاتی، کہیں گیا ہے تو فون کرے گا۔ مامی کو یقین تھا، ماں کی ممتا کو قرار کہاں۔ آفس فون کیا تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں، مطلب خالی آفس ہے، نہ فون آیا نہ خبر۔ قیامت کی رات تھی، پوری رات جاگتے گزری۔